عبد شکور پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام۔ احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلی تھا، اور نوح ان کا لقب تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر گریا کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ روایات میں آپ کی عمر کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 1450 سال اور بعض کے مطابق 2500 سال بھی بیان ہوئی ہے۔ تاہم قرآنی صراحت کے مطابق جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 ایسے بیٹے تھے جو طوفان نوح کے بعد بھی زندہ رہے، جن کے نام سام، حام اور یافس بیان کیے گئے ہیں۔ مورخین کے مطابق کرۂ ارضی پر اس وقت بسنے والی نسل انسانی کی باز گشت نوح کے انہی 3 فرزندوں کی طرف ہے، یعنی حام کی نسل افریقہ میں آباد ہے، سام کی نسل مشرق وسطی اور مشرق قریب میں آباد ہے، جبکہ یافس کی نسل کا مسکن چین کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ غیر اللہ کی پرستش ان کا شعار بن چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لیے کھلے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا پیغام یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ لیکن قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی اور آپ کی تبلیغ و رسالت کو یکسر مسترد کر دیا، بلکہ قوم کے بڑوں اور سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تضحیق اور توہین کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اپنے ماتحت افراد کو بھی آپ کے خلاف کر دیا۔ قرآنی تصریح کے مطابق قوم نوح کے سرداروں نے انہیں جھٹلانے کی 3 وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ان کی قوم کے بڑے لوگوں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، انہوں نے کہا ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ النَّظْرِ، اور ہم تمہاری پیروی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پست طبقہ کے سادہ لو افراد ہیں۔ اور تیسری وجہ تھی، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ گویا ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، نہ کہ ان جیسا انسان، اور پھر کم از کم نوح کے پیروکار اور اس کے مذہب کے ماننے والے تو کسی اونچے گرانے اور معاشرتی مقام و منصب کے حامل ہوتے، نہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ان سرداروں کو ایک دسترخوان پر بیٹھنا بھی پسند نہ تھا۔ گویا طبقاتی اونچ نیچ بدترین حد تک ان کی افکار پر غالب آ چکی تھی، اس لیے وہ غریب لوگوں کو ذلیل ترین شمار کیا کرتے تھے، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ اصولی طور پر نوح علیہ السلام جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں وہ مطالب ہی درست نہیں ہیں، لہٰذا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ حضرت نوح کی باتوں کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ ان سرداران قوم کے اعتراضات کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ گویا اس ایک آیت میں ان کے تینوں اعتراضات کے جوابات دے دیے۔
یعنی فرمایا اگرچہ میں فرشتہ نہیں ایک انسان ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہے اور میں واضح نشانیاں رکھتا ہوں، اور تمہیں میرے پیروکار غریبوں نادار نظر آتے ہیں تو در حقیقت تمہاری آنکھوں پر غرور و تکبر، جاہ طلبی اور خود پسندی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تم اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو جس کو میرے ان نادار اور غریب پیروکاروں نے درک کر لیا ہے۔ اور میرے لیے تمہارے اوپر اس سے بڑھ کر کیا برتری ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی نشانیوں کا حامل ہوں، اور اس خیال سے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نوح کسی مادی و مالی منفعت کی خاطر رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا دنیاوی منصب اور مقام حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے قوم میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو اعتراض تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والے کمزور، غریب و ناتوان ان لوگوں کو خود سے دور کر دیں، ان کے بارے میں نوح علیہ السلام حتمی فیصلہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے کہ معاشرے میں تم جس مال و دولت اور رتبے کو امتیاز و اعزاز سمجھتے ہو وہ تمہاری نظر میں ان غریب مومنوں کے ایمان اور صداقت کی طاقت کے آگے ہیچ ہے، اور اس کا اجر خدا کی ذات ان کو ضرور دے گی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی اور دن رات محنت کی کہ یہ بدبخت قوم سمجھ جائے، بت پرستی کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس آئین کو اپنا لے۔ جس قدر نوح علیہ السلام تبلیغ حق میں جدوجہد زیادہ کر رہے تھے، ویسے ہی اس ناخلف قوم نے نوح علیہ السلام پر تکلیفوں میں اضافہ کر دیا۔ ان کے سرداروں نے اپنی عوام کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم کسی بھی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا ترک نہ کرنا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام سے برملا کہنے لگے کہ تم جو بھی کر لو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر لا سکتے ہو تو جاؤ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اللہ کا عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اس ذات کے اختیار میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب بھی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطابق 950 سال کی انتھک محنت اور تبلیغ کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام گنتی کے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو راہ راست پر نہ لا سکے۔ آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ تب خداوند عالم کی ذات نے اپنے پاک رسول کو تسلی دی اور فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے، لہٰذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو۔ لہٰذا جب نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی تبلیغ کے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کا خدائے واحد پر ایمان نہ لانا خود ان کی کجروی، سرکشی، غرور اور کمینگی کا نتیجہ ہے، تو اس وقت بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیا۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار اس زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی پیدا نہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اور بعض دیگر مخلوقات کو اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر جب حکم خدا سے کشتی بنانا شروع کی تب بھی کفار نے ہنسی مذاق بنانا شروع کر دیا۔ مختلف لوگ مختلف جملے کستے تھے، کوئی کہتا تھا اے نوح
دعوی پیغمبری کا کاروبار نہ چل سکا تو اب بڑھئی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ کوئی کہتا تھا اے نوح کشتی بنا رہے ہو، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اس کشتی کے لیے کوئی بڑا سا دریا بھی تو بناؤ۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ خشکی پر بھی بھلا کشتی چلتی ہے؟ اور کوئی آپ کو چھوٹی کشتی بنانے کا کہتا تاکہ آسانی تک دریا تک لے جایا جا سکے۔ غرض یہ باتیں گھروں، محفلوں اور بازاروں میں عام ہو گئی اور لوگ نوح اور ان کے اصحاب کی بے عقلی و فکری پر بحث کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ شکر ہے ہم ان بے وقوف لوگوں کی طرح نوح پر ایمان نہ لائے۔ دوسری جانب جناب نوح علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ پامردی، ہمت اور استقلال کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل کر رہے تھے۔ کبھی کبھی سر اٹھا کر ان لوگوں کو پرمعنی جواب دیا کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے۔ جس دن تم عذاب اور طوفان کے درمیان سرگرداں ہو کر ادھر ادھر بھاگو گے اور تمہیں کوئی پناہ نہ ملے گی، موجوں میں گرے فریاد کرو گے کہ ہمیں بچا لو، تو اس روز مومنین تمہاری غفلت اور جہالت پر مذاق اڑائیں گے۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب کس لیے تھا۔ بالآخر کشتی تیار ہو گئی، مگر یہ ذہن نشین رہے کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہ تھی۔ اس میں سچے مومنین کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی اور ان سب کی خوراک کا بندوبست بھی ایک خاص مدت کے لیے موجود تھا۔ اس کشتی کے حجم کے متعلق بعض روایات میں اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 800 ہاتھ جبکہ اونچائی 80 ہاتھ بیان ہوئی ہے، اور باختلاف روایات اس کشتی کی تیاری پر 30، 40 یا 100 سال کا عرصہ لگا۔ شاید اس مدت کی حکمت بھی یہی تھی کہ کافروں کو گویا اب بھی مہلت دی جا رہی تھی کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں۔ آخرکار عذاب کے وعدے کا وقت قریب آ گیا اور جناب نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کا مشاہدہ کیا جس کی خبر انہیں پہلے دی جا چکی تھی، یعنی زمین کی تہہ میں پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر دو اور اپنے اصحاب کی وہ مختصر جماعت بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے سوار ہو جائے۔ بعض روایات میں ان مومنین کی تعداد 40 اور بعض میں 80 بھی بیان ہوئی ہے۔ جب سب لوگ سوار ہو گئے تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ وہ پانی برسانا شروع کر دے اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ بارش کا پانی اس قدر شدید تھا گویا آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے ایک موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ پہاڑ، دشت و بیابان، غرض زمین نے سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ اس عالم میں کشتی نوح ان کوہ پہ کر موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ طوفان کے آغاز میں ہی جناب نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کنعان کو آواز دی کہ آؤ اس کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ، مگر افسوس کفار و مشرکین اور بدکار لوگوں کی صحبت کی وجہ سے باپ کی کسی نصیحت کا اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ ہٹ درم اور کوتاہ فکر یہ سمجھتا تھا کہ وہ خدائی عذاب سے اپنی جان بچا لے گا، چنانچہ کہنے لگا ابا حضور آپ میری فکر نہ کریں، میں ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ مگر شفقت پدری اور فریضہ تبلیغ کے باعث جناب نوح علیہ السلام نے دوبارہ کوشش کی کہ اس کا بیٹا غرور اور خود سری کے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، لہذا آپ نے اپنے بیٹے کنعان سے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم فرمائے۔ اس دوران ایک موج اٹھی
اور پسرے نوح کو تنکے کی طرح اٹھا کر لے گئی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام میں شفقت فطری نے جوش مارا اور اپنے اہل و عیال کی نجات کا الہی وعدہ یاد آیا تو خداوند عالم سے التجا کی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن بارگاہ ایزدی سے فوراً ایک ہلا دینے والا اور ایک عظیم حقیقت کو آشکار کرنے والا جواب آیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ تیرا بیٹا ایسا نااہل شخص ہے کہ تجھ سے اس کے مذہبی سلسلہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب جب کہ ایسا ہے تو مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ جب نوح علیہ السلام نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تو بارگاہ خداوندی میں دست بستہ التجا کی۔ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم خدا کے سامنے بغیر کسی حجت کے اور بغیر کسی چوں چراں کے عجز و انکساری کا اظہار اور استغفار اور اس ذات کی طلب پناہ تمام انبیاء کرام کے اخلاق کے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ عذاب الہی جاری رہا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک حکم خدا سے پانی کی لہروں پر چلتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق یہ مدت 10 رجب سے لے کر محرم الحرام کی 10 تاریخ تک پانی کے موجوں میں سرگرداں رہی۔ اس کشتی نے مختلف علاقوں کی سیر کی۔ روایات کے مطابق سرزمین مکہ اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، کیونکہ روئے زمین پر صرف خانہ کعبہ وہ مقام تھا جو ڈوبنے سے بچ گیا، اسی لیے کعبہ کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ آخرکار عذاب کے خاتمے اور زمین کے اپنے معمول کی طرف لوٹنے کا حکم صادر ہوا۔ قرآن کریم میں اس حکم کی کیفیات اور جزیات اور نتیجہ 6 مختصر مگر خوبصورت جملوں میں بیان ہوا ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، اور زمین کو حکم ہوا کہ اپنے پانی کو نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي، اور اے آسمان رک جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام ہو گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت کہا گیا دور ہو ظالم قوم۔ کوہ جودی کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس وقت عراق کے صوبہ موصل میں واقع ایک پہاڑ ہے۔ بعض دیگر اسے شام و سرحد کے قریب آمد یا شمالی پہاڑ سمجھتے ہیں۔ مفردات راغب کے مطابق جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے، اس پہاڑ کو کوہ جودی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں الجزیرہ سے مراد شمالی عراق کا ایک علاقہ ہے۔ بہرحال ان تمام اقوال کی باز گشت ایک ہی طرف ہے، کیونکہ موصل، آمد یا الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں واقع ہیں اور شام کے نزدیک ہیں۔ بہت سی آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ طوفان نوح کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری زمین پر رونما ہوا تھا، کیونکہ لفظ ارض مطلق زمین کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ بہت سی تواریخ سے بھی طوفان نوح کے عالمگیر ہونے کا اندیہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام موجودہ نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو اس طوفان نوح کے بعد بھی زندہ بچ گئے تھے۔